دوستو دستور یا آئین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے واضح مقاصد کا تعین کر دیتا ہے. اسی لیے دساتیر بنائے جاتے ہیں, اسی لیے آئین بنائے جاتے ہیں تاکہ ملک کن خطوط پہ چلے گا, انتظام کس خطوط پہ چلے گا, وہ اس کا تعین جو ہے اس کے مقاصد کا تعین ہو جائے, اس کے طریقہ کار کا تعین ہو جائے. بہت ہی شاندار اور بہت ہی مبسوط اور بہت ہی تفصیلی اور تحقیقی کام جناب اسد سلیم شیخ صاحب کا. آپ کو معلوم ہے کہ اسد سلیم شیخ صاحب کی بہت اچھی کتابیں فکشن ہاؤس نے شائع کی ہے. فکشن ہاؤس نے ایک اور کتاب ان کی شائع کی تھی کافی پہلے, دوبارہ اس کا شاید ایڈیشن آیا. یہ ہماری دستوری تاریخ 1600 عیسوی سے 2018 تک. بہت ہی شاندار یہ کتاب ہے. اسد سلیم شیخ صاحب کی بہت شاندار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یہ بہت ہی تحقیقی کام ہے. یہ وسطی پنجاب کے تاریخی قصبے جو ہے پنڈی بھٹیاں سے تعلق ہے ان کا, اور آج کل جو ہے وہیں گورنمنٹ ڈگری کالج جو ہے پنڈی بھٹیاں کے, وہاں کے یہ پرنسپل ہیں. کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, پنجاب سے حوالے سے کافی لکھی ہیں انہوں نے. دلہ بھٹی کے حوالے سے ان کا کافی کام ہے. انسائکلوپیڈیا آف تحریک پاکستان بھی انہوں نے لکھی ہے, اور انہوں نے سفر نامے بھی بہت اچھے لکھے. اور مال روڈ پہ بھی ایک بہت شاندار ان کی کتاب ٹھنڈی سڑک کے نام سے موجود ہے, ٹھنڈی سڑک. لیکن یہ کتاب جو ہے وہ اس لیے شاندار ہے کہ اسد سلیم شیخ صاحب نے دولت تاریخ کے اوراق کھنگالے ہیں, اور یہ دیکھا ہے کہ بر صغیر میں سن 1600 سے لے کر کے 1947 تک اور اس کے بعد تک پاکستان کے اندر دستور کا, آئین کا ارتقاء کس طرح ہوا, کس طرح اس کے خط و خال تبدیل ہوتے رہے. میں قدیم ہندوستان کا دستوری خاکہ انہوں نے دیا ہے کہ کس طرح کا تھا. پھر کمپنی کا جو دور تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور, اس دور میں کیا قوانین بنائے گئے, انہوں نے 1600 سے لے کے 1773 تک کا ایک باب باندھا اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیا. پھر اس کے اندر جدید دستوری تاریخ کا پہلا دور جو 1858 میں شروع, آپ کو معلوم ہے 1857 کے اندر جنگ آزادی جو تھی اس کے اندر انگریزوں نے جو ہے دلی پر قبضہ کیا, اور اس کے بعد پھر برطانیہ نے باقاعدہ حکمرانی کا آغاز کیا. تو اس کے بعد قانون مجالس ہند جو 1861 اس کے اندر کیا تجاویز پیش ہوئی. پھر ہندو مسلم تضاد و دستوری مسائل, آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ ایک ساتھ تھی پہلے, لیکن اس کے بعد جب علیحدہ ہوئے تو اس کے بعد ان کے درمیان دستوری کشمکش کا جو آغاز ہوا, دستور کے اندر اپنے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے, اس کا بڑا اچھا انہوں نے ذکر اس کے اندر کیا. دستور سازی کا جو دوسرا دور تھا, جو پہلے کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ میں مل کے, اور پھر اس کے بعد مختلف جو اسکیمز آئیں اور مختلف جو تجاویز آئیں, اس کے تحت کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن جو ارتقاء ہوا اس کا انہوں نے ذکر کیا. اس میں کافی انہوں نے ذکر کیا کہ مسلم نیشنلسٹ پارٹی کی تجاویز کیا تھیں, نہرو رپورٹ کیا تھا, آل پارٹی مسلم کانفرنس کے مطالبات کیا تھے, جناح کے 14 نکات کیا تھے, عبد القادر بدایونی کی تقسیم جو اسکیم تھی وہ کیا تھی, مسلم وفاق کی تجویز جو تھی وہ کیا تھی, وغیرہ وغیرہ. اس میں انہوں نے بہت شاندار کیا. پنجاب کا فرقہ وارانہ فارمولہ کیا تھا وہ انہوں نے بتایا. قانون ہند 1935 پر جو ہے وہ بڑی اچھی بحث کی. تقسیم ہند کی دستوری تجاویز اور منصوبے جو ہے, جو متفرق تجاویز تھیں, چودھری رحمت علی صاحب کی, عبداللہ ہارون کی, ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کی, سر سکندر حیات صاحب کی, کنفیڈریشن آف انڈیا کی اسکیم تھی, علی گڑھ دستوری اسکیم تھی, سید رضوان اللہ صاحب کی اسکیم تھی, مسلم لیگ کی جو جائزہ کمیٹی تھی اس کی اپنی ایک رپورٹ تھی, اسکیم تھی, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے علاوہ جو متبادل دستوری اسکیمیں تھیں, پروفیسر کوپلینڈ کی, سر سلطان احمد کی, سردار شیر دلال صاحب کی, میر اکبر علی خان کی, سپرو کی, تیج بہادر سپرو صاحب کی, ڈاکٹر امبیڈکر کی, وہ انہوں نے اس کے اندر دیے. پھر اس کا آخری دور 1940 سے 1947 تک انہوں نے رکھا ہے. اس میں پھر اعتدال پسندوں کی کرپس مشن آ جاتا ہے, راج گوپال آچاریہ فارمولہ آ جاتا ہے, ویبل پلان آ جاتا ہے, کابینہ ویژن پلان آ جاتا ہے, دستور صاحب. پھر 3 جون کا منصوبہ 1947 تقسیم. پھر تقسیم کے بعد پاکستان میں دستور سازی کی ابتدا میں کیا مسائل درپیش تھے, بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے. ترقی کے مراحل کیا تھے. پھر اس کے بعد ایوبی آمریت جب آئی تو اس وقت دستوری ڈھانچہ جو ہے وہ کس طرح بنا. آپ کو معلوم ہے کہ 56 میں پہلا دستور بنا, پھر 62 میں پہلا دستور بنا, دونوں ریجیکٹ ہوئے. پھر اس کے بعد جو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا, پھر بھٹو صاحب آ گئے, پھر 1973 کا آئین بنا. اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے اندر ترامیم آتی گئیں اور کس طریقے سے اس میں شکوں کا اضافہ ہوتا گیا, اور اس کی جو انٹرپریٹیشنز تھی وہ کس طرح ہوتی گئی 8ویں ترمیم تک. پھر اس کے بعد جنرل مشرف صاحب کی جو 23ویں آئینی ترمیم تھی اس تک کا یہ بڑا شاندار اور تحقیقی میں سمجھتا ہوں مقالہ ہے. یہ پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب کا بہت ہی شاندار کام ہے, اور ضرور اس کو آپ پڑھیے اگر آپ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستان کی دستوری تاریخ ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی 1600 سے لے کر کے اور سمجھ لیں کہ مشرف صاحب کے دور تک کی ایک بہترین سیاسی تاریخ بھی آپ کو اس کو پڑھنے میں ملے گی. مختلف تجاویز, مختلف رہنما, اور دستور کتنا اہم ہوتا ہے, اور دستور کس طرح مقاصد کا تعین کرتا ہے,
شاید اس کے خد و خال کچھ آپ اس کو اس کتاب میں دیکھ سکیں۔